اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ سورہ کہف کی تفسیر جاری تھی، آیت نمبر 32 سے لے کے 39 تک کی تفسیر ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَاهُمَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دو کہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دیے اور ان کے گرد کھجوریں لگائیں اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی۔ اس آیت میں دنیا طلب افراد کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جنہوں نے جھوٹی ملکیت سے دل لگایا۔ ان افراد کے لیے زینت والی دنیاوی زندگی ہے اور ان کے دل حقیقت ایمان کی محبت سے خالی ہیں، جس سے وہ محبت کرتے ہیں خیالی ہے اور اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے، واقعیت وہ نہیں رکھتی۔ ان کا باغ انگور، کھجور، خوبانی اور چیری کا ہے، یعنی مثال کے طور پہ جو بھی ہے باغ کی تو مثال دی گئی، دو باغوں کی مثال دی گئی۔ یعنی انسان کا کوئی بھی باغ ہو، انگور کا، کھجور کا، خوبانی کا، چیری کا، کوئی بھی باغ ہو اور اس سے انسان حقیقت ایمان سے جدا ہو جائے، بس وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَاهُمَا لِأَحَدِهِمَا جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دو کہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دیے، چیری کے دو باغ قرار دیے۔ انگور بطور مثال ہے، چیری، کھجور، خوبانی، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، دو باغ قرار دیے اور ان کے گرد کھجوریں لگائی ہیں اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی ہے۔ ٹھیک، کلتا الجنتین، بس یہ دونوں باغ اپنا پھل لاتے ہیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کوئی کمی نہیں ہے، ان کو صحیح پھل لا رہے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے یہ باغ۔ اور وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، یعنی باغوں کو کوئی کمی نہیں ہے، پانی بھی صحیح طرح سے ملتا ہے۔ ان دو باغوں کے پھل وافر ہیں اور لوکیشن بھی بہت اچھی ہے کہ نہر بھی بہہ رہی ہے، ان کے پھل اور درختوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَقَانَ لَهُ، بس اس کے لیے پھل ملا ہے، پھل آیا ہے، وہ ایک مالک جو ہے، جو دو باغوں کا مالک ہے، اس کے لیے پھل آیا ہے۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل آیا ہے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، بس اس کے لیے پھل ملا ہے جو دو باغوں کا مالک ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، میں تکبر آ گیا، صحیح پھل آیا، صحیح جو نتیجہ ملا تو تکبر آ گیا۔ اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، جماعت کے لحاظ سے بھی معزز ہوں، ہم بہت زیادہ کماتے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہماری عزت ہے، شہرت ہے، ہمارا مغرورانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کے پاس، بس ہم لوگوں کو زیادہ وقت کیوں دیں، ہمارا وقت قیمتی ہے، کم دینا چاہیے وقت۔ ٹھیک، وَقَانَ لَهُ، بس جسے صحیح پھل ملا ہے دونوں باغوں سے، صحیح نتیجہ ملا ہے، صحیح کمائی آئی ہے اپنے کاروبار سے، پھر اس نے اپنے ساتھی سے جو ماڑا تھا، غریب تھا، مالی لحاظ سے کمتر تھا، اس سے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں
اور جماعت سے بھی زیادہ ہوں، یعنی میرے پاس اولاد زیادہ ہے، ٹھیک، بس اس کے لیے پھل جو ملا، یعنی ان باغات سے پھل آمادہ اور تیار ہوا، صحیح پھل آیا، صحیح نتیجہ، یعنی اس نے فائدہ اور نفع اٹھایا، صحیح سود کمایا، اس نے فائدہ لیا اس نے، ٹھیک، بس محاورہ یعنی ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنا، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہتا ہے، یہ ایک دوسرے کو کہتا ہے مالک، دوسرے ایک غریب دوست کو کہہ رہا تھا کہ میرا مال، اولاد، عزت تجھ سے زیادہ ہے معاشرے میں، کیونکہ مالدار ہوں زیادہ، بس وہ فخر فروشی کرتے ہیں، مال پر تکبر کرتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ یہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان کو کاروبار میں فائدہ ملے، سود ملے، نفع حاصل ہو، تو وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، ٹھیک، بس فخر فروشی کرتے ہیں، تکاثر میں ہو جاتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ جسے اچھا نتیجہ ملا، پھل ملا، یہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، بس پہلے نتیجہ جب اچھا ملا تو تکبر ہوا، اپنے باغ میں جب داخل ہوتا ہے، وہ ظالم لنفسہ، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے کہتا ہے، بس شروعاتی چیز کیا آئی، نتیجہ جب پھل جب صحیح آیا تو شروعاتی چیز آئی تکبر، اس کے بعد کیا کہتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے غرور کا اثر، دوسرا اثر کیا ہوا، صحیح عقیدہ نہیں بلکہ غلط عقیدہ اس کا ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ جو ہے باغ میں کبھی خیال نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہو، کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، بس یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں، ٹھیک، وما اظن الساعۃ قائمۃ، بس پہلے غرور آیا اس میں، پھر اس نے کہا کہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر کہہ رہا ہے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، کہاں تک اس کا غرور جا رہا ہے، دیکھیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت بھی کبھی قائم نہیں ہوگی، ولئن رددت بالفرض اگر قیامت ہو بھی، میں بعید شمار کرتا ہوں، پہلے کہتا ہے کہ میں بعید شمار کرتا ہوں، بالفرض اگر ہوئی بھی اور میرے اپنے رب کی طرف مجھے لوٹایا بھی گیا، تو جس طرح دنیا میں مجھے مال دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اسی طرح وہاں بھی خدا کیا دے گا، کرامت دے گا، بس اپنی دنیا میں کرامت کیا کسے سمجھتا تھا، مال کو، باغ کو، اولاد کو، کہتا ہے جھوٹا گمان، باطل گمان ہے اس کے ہاں کہ اگر بالفرض مجھے اپنے رب کے ہاں لوٹایا بھی گیا تو میں وہاں بہتر جگہ پاؤں گا۔ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دوست نے سوال کیا کہ اگر بہار کا موسم ختم ہوا تو باغ کا کیا ہوگا، تو وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، سردیوں میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ دوست نے کہا کہ اگر برف پڑ گئی تو پھر تو جو مردہ ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں درخت، اس وقت کیا کرو گے، یہ جو تکبر کر رہے ہو اس وقت کیا کر رہے ہو، یہ تکبرانہ انداز سے تم باغ میں داخل ہو رہے ہو، تکبرانہ انداز سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، اگر سردی زیادہ پڑی، اگر برف زیادہ پڑی، یہ اگر درخت جو ہے سو گئے، مردہ ہو گئے، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا، اور میں کبھی نہیں سمجھوں گا، کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ باغ ختم ہو اول، اور قیامت بھی میں بعید شمار کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بالفرض اگر قیامت برپا ہو جائے تو خیر اور کرامت کا حقدار میں ہی بنوں گا، تم نہیں بنو گے۔ وہیں اس نے فیصلے سنا دیے، دنیا میں ہی فیصلے بعض لوگ سنا دیتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں مال زیادہ ملا ہے تو آخرت میں بھی خدا جنت میں ڈال دے گا، ٹھیک، بس بالفرض قیامت برپا ہوتی ہے تو خیر اور کرامت کا حقدار میں ہی بنوں گا۔ قال لہ صاحب، دوست نے اسے کہا
قال له صاحبه وهو يحاوره، وہ گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کر کیا رہے ہو؟ تو خدا کو رد کر رہا ہے، قیامت کو اگر رد کرے گا، معاد کا انکار کرے گا، معاد کا انکار کرے گا، خدا کا انکار ہے۔ وہ خدا جو اس قیامت کو برپا کرے گا، معاد جس کے یہاں حاضری دینی ہے، اس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا، جب تم نہیں تھے، نطفے تھے، تمہیں عدم سے پیدا کیا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا، کیا ہو گیا تجھے؟ اس کا منکر ہو گیا، قیامت کا منکر ہو گیا، جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے خلق کیا، نطفے سے بنایا، پھر تجھے پورا مستقل خلقت انسان بنایا۔ قرآن نے کہا ہے سورہ حج نے کہ مخلقۃ غیر مخلقۃ، کہ بعض لوگ مستویل خلقت پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگ شکم مادر شکم میں ضائع ہو جاتے ہیں، صحیح بن نہیں پاتے اور وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حمل، خدا نے تمہیں مستقل خلقت بنایا ہے، شکم مادر میں تجھے ضائع نہیں کیا خدا نے۔ تو شکر بجا لا، تو غرور میں مبتلا ہو رہا ہے، تو غرور میں مبتلا ہو رہا ہے۔ بس مومن دوست نے مغرور شخص کو کہا کہ کیا تم اس کے قادر ہونے کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں عالم مادہ میں خلق کیا جب تم عدم میں تھے، زمین سے خلق کیا، یعنی تیرے ماں باپ نے زمینی اشیاء، زمینی رزق کھا کے نطفہ بنایا، اس نطفے سے تم پیدا ہوئے، بس عدم سے خلق کیا خدا نے تجھے، پھر تمہیں خدا نے درست طور پہ خلق کیا، ضائع نہیں کیا ماں کے شکم میں۔ بس تم کیسے معاد کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے فانی ہونے والی اشیاء پہ غرور کر سکتے ہو؟ فانی ہونے والی اشیاء پہ تم غرور نہ کرو۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میرا رب، اللہ دوست نے کہا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن ہمارا رب خدائی ہے، خدائی ہمارا رب ہے، اور اسی کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم کہاں چلے گئے ہو؟ تم اس باغ کو شریک قرار دے رہے ہو، باغ پہ غرور کر رہے ہو، باغ پہ تکبر کر رہے ہو۔ بس خدا کا شریک بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ مومن کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اس کے دوست کے کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا کہ شرک کر رہے ہو تم، یہ غلط سوچ ہے تمہاری، یہ غلط سوچ ہے تمہاری۔ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اب دوست نے مشورہ دیا کہ جب تم اپنے باغ میں آؤ تو کہا کرو ماشاء اللہ، یہ سب کچھ وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر میرے پاس باغ ہے تو خدا چاہتا ہے، اگر باغ چلا جائے خدا وہی چاہتا ہے۔ یہ کہا کرو، یہ کہا کرو لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں سوائے خدا کے۔ انترن انا اقل منک مالا وولدا، بس جب تو اپنے باغ میں آیا تو تو نے یہ کہنا ہے کہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ لا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، اللہ کی مدد کے سوا کوئی طاقت نہیں، اگر کوئی تجھے دیکھتا ہے تو میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، بس اگر تو مجھے دیکھتا ہے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں اور اولاد میں کم ہوں، لیکن میں تکبر اور غرور نہیں کرتا۔ یہ اس طرح آیت پوری نہیں ہوگی۔ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے مومن؟ وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو غرور کے ساتھ داخل نہ ہو۔ بس یہ غرور کی وجہ سے تم قیامت تک کا انکار کر رہے ہو، خود قیامت کا انکار یعنی خدا کا انکار، ٹھیک؟ بس اگر تم باغ میں داخل ہوتے ہو تو غرور کے ساتھ داخل نہ ہو، کہو کہ یہ سب کچھ خدا چاہتا ہے موجود ہے تو خدا چاہتا ہے، اگر نہیں ہے تو خدا چاہتا ہے، اور خدا کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے مال میرا کم ہے، اولاد میری کم ہے، لیکن میں تکبر اور غرور نہیں کرتا، شکر خدا کرتا ہوں، شکر خدا کرتا ہوں۔ بس تم بھی شاکر بنو، تم بھی شکر گزاری کرو، تم بھی شکر گزاری کرو۔ مشیت خدا سے ہے تیرے پاس، خدا جو چاہتا ہے وہ ہے تیرے پاس۔ اگر خدا چاہے تباہ ہو جائے، تم کے کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو؟
تم کیا کر سکتے ہو؟ نہ تمہاری قوت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ میری قوت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کسی اور کی قوت خدا کا مقابلہ کر سکتی ہے، بلکہ کسی کے پاس قوت ہے ہی نہیں خدا کے مقابلے میں، سب عاجز ہیں. لا قوت الا باللہ. بس مشیت خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، قدرت خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں تم غرور کی طرف جا رہے ہو، تکبر کی طرف جا رہے ہو؟ بلکہ ان کو دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے شکر گزار بنو. بس اعلیٰ ترین پیغام آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھا کہ دو مثال دی گئی، دو دوستوں کی مثال دی گئی کہ ایک مالک ہے دو باغوں کا جو تکبر کا شکار ہو رہا ہے. جب اس کے پاس دولت آ رہی ہے، صحیح منافع آ رہا ہے، صحیح سود آ رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.